عمر یوسف صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب بھارت کے ساتھ ہماری کنفنٹریشن چل رہی تھی، کشیدگی انتہا پہ تھی، تو قومی اسمبلی اور سینٹ میں گورنمنٹ اور اپوزیشن نے مل کر مشترکہ ریزولوشنز منظور کیں بھارت کے خلاف. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور دوبارہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی احتجاجی تحریک کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کی قیادت آپ کو کرنی ہے. تو یہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیز فائر کیوں نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے شو پہ مدعو کیا. ہمیشہ اٹس این آنر فار می. سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی، میں آپ کو صرف ایک دن پہلے 7 تاریخ کی صبح تقریباً 12:30 بجے ہندوستان کا پہلا اٹیک ہوا. اس سے تقریباً چند گھنٹے پہلے آپ چلے جائیں تو اڈیالہ جیل میں ہم لوگ سارے موجود تھے. وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے تھے، پارلیمنٹیرینز بھی، خان صاحب کی ہمشیرہ گان بھی. تو بڑی مشکل سے ان کی 2 ہمشیرہ گان، ان کو اجازت ملی، وہ اندر گئیں ملنے کے لیے. جب ہم لوگ انتظار کر رہے تھے، علیمہ خانم صاحبہ بھی ساتھ تھیں، باقی بھی سارے ہم لوگ ساتھ ہی بیٹھے تھے. پولیس نے ہمارے ممبرز پہ تشدد کیا، ممبرز قومی اسمبلی. اس پہ چنگیز کاکڑ صاحب، ان کا ہاتھ پہ موچ آئی. ہمارے چیف وپ جناب عامر ڈوگر صاحب، ان کا گریبان پورا پھاڑا گیا. ہمارے شفقت عوان صاحب ہمارے ہیں، بہت سینئر ہمارے ساتھی ہیں ایڈوکیٹ اور ایم این اے سرگودا سے، ان کو زد و کوب کیا گیا، باقیوں پہ بھی. تو یہ وہ حالات تھے. آ کے ہم نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی پارلیمنٹ کے سامنے، اور ہم نے کہا ہم لوگ ٹھیک ٹھاک اس کو اپوز کریں گے. رات کو اٹیک ہوا، اتفاق سے مجھے اسی رات ڈبل نمونیا ہوا اور میں تقریباً 2 ہفتے کے لیے ہاسپٹلائز بھی ہوا. اس کے بعد کیونکہ حالات ایسے تھے، ملک کی سالمیت کا مسئلہ تھا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے بھی جب آپ کا یہ ہوا تھا ہندوستان میں، آپ کا اٹیک ہوا تھا سیاحوں پہ، تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا ہم لوگ یونائٹڈ ہوں گے اس چیز کے اوپر، اور ہم لوگ یونائٹڈ تھے. جن لوگوں کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا وہ سب سے آگے تھے، اور پی ٹی آئی بھی بالکل سب سے صف اول میں کھڑی تھی. اور ہم لوگوں کے جو سوشل میڈیا ٹیم کے لوگ ہو گئے، باقی بھی سارے ہو گئے، ہم نے ایک یونائٹڈ فرنٹ دیا. نمبر 1. اس سے پہلے میر صاحب جس وقت آپ کا پلوامہ کا بھی اٹیک ہوا تھا، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ مودی ایک فیشسٹ ہے، وہ آئندہ بھی، اور اس وقت بھی جب ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اسپیچ میں کہ ہم لوگ، میں وار پہلے کروں گا، سوچوں گا بعد میں. اور پھر ہم نے ان کے جہاز گرائے. اس بار بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب فور فرنٹ پہ تھے، اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں بار بار کہتا رہا جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہندوستان میں، شہباز شریف کو اور اس رجیم کو میں کہتا رہا کہ آپ پہل کریں، آپ ہندوستان کو بتا دیں کہ کوئی مس ایڈونچر کیا، ہم لوگ امیجیٹ اور اوور ویلمنگ رسپانس کریں گے. اچھا، لیکن عمر صاحب، حکومت کے کچھ وزراء جو ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اس بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دنوں میں جو عمر ایوب صاحب ہیں، ان کے بیانات جو ہیں وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں تھے، اور کچھ خاص طور پہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں بھی ذکر کیا. ذرا جن بیانات کا حوالہ دیا وہ ذرا عمر ایوب صاحب کو سنوا دیں. شہباز شریف نے 85 کروڑ روپے کے آرٹلری شیل جو ہے وہ یوکرین ایکسپورٹ کر دیے تھے. آپ کا جنگ میں سب سے 2 اہم چیزیں ہوتی ہیں جو چاہیے ہوتی ہیں. ایئر فورس کے جہازوں میں تیل ہوگا تو اڑیں گے نا، آپ کے پاس آرٹلری شیل ہوگا تو آپ کریں گے. ہندوستان نے پاکستان کے اوپر ایک اعلان جنگ کر چکے ہیں. ذرا مبادلہ آپ کا مہینے 1.5 مہینے کا نہیں ہے. پاکستانی قوم جو ہے پرائم مپیٹ شہباز شریف کے ساتھ تو نہیں کھڑی. آپ بلوچستان میں چلے جائیں، سیکیورٹی فورسز 16 سے زیادہ اضلاع میں آپریٹ نہیں کر سکتی ہیں. عمر صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ جو آپ کے سٹیٹمنٹس تھے اس کشیدگی کے دنوں میں، کیا اس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ آپ حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے یا ریاست کے ساتھ نہیں؟ بالکل ایسی. حامد میر صاحب، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ میں نے اس کشیدگی سے پہلے بھی دیے تھے. اچھا. میں نے سوال بھی کیے تھے قومی اسمبلی میں، اور ایگزیکٹ آپ کو میں بتا دوں، یہ رپورٹ ابھی کوئی فائنینشیل رپورٹس پڑھنے پڑتے ہیں نا، آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے. میں ایگزیکٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. 2022-23 کی رپورٹ آپ اپنے پروڈیوسر یا سٹاف سے کہیں، پیج 122 اسٹیٹ بینک اینول رپورٹ 2022-23، پیج 122 ٹیبل 9.16، ہیڈنگ کموڈٹی گروپس ایس، سیریل نمبر ایس، آرمز اینڈ ایمونیشن، پارٹس اینڈ ایکسیسریز دیر آف $416 ملین کی ایکسپورٹس. وہاں پہ آپ کی اسٹیٹ بینک پہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. میں نے اسی سے بتایا، میں نے پوچھا، اور وہاں پہ اخباروں میں پبلک ریکارڈ ہے. پبلک ریکارڈ ہے.
کوئی چھپی یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے حامد میر صاحب کہ یہ رپورٹ ہے حکومت کی کہ پاکستان میں لائف سٹاک کی تعداد میں وہ دکھاتے ہیں کہ مال مویشی میں اضافہ ہوا ہے، باقی ایگریکلچر میں سارا منفی، مال مویشی میں اضافہ ہوا ہے، اور بالخصوص آپ کی گدوں کی تعداد میں، یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ پبلک ریکارڈ ہے، گدوں کی تعداد میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو میں ازیوم کر رہا ہوں کہ وہ بائفرکیشن کر دیں کہ وہ 4 ٹانگوں والے گدے ہیں یا پھر 2 ٹانگوں والے ہیں، تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا جن لوگوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ نے اس پہ کمنٹ نہیں کیا. اس لیے کہ میں نے وہ رپورٹ خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ گدوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. صحیح. تو اس لیے میں پتلی گلی سے نکل گیا ہوں. شبلی فراز صاحب جو ہیں، جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، بڑا اہم، ذرا سنوائیں کیا جی. حکومت نے کچھ کمیٹیز بنائی جس کا مقصد تھا کہ ملک سے باہر جا کر پاکستان کے موقف کو اقوام عالم میں پھیلانا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ نام دیکھیں کمیٹی کے، اس میں پی ٹی آئی کا یا اپوزیشن کا کوئی بھی رکن شامل نہیں ہے. آپ انڈیا کو دیکھیں، انہوں نے کانگریس کے کتنے ممبران شامل کیے، ہم نے ایک بندہ بھی نہیں کیا شامل. اب ہم اپنے وفد بھیجیں گے، اپنے پارلیمنٹیرینز کے وفد اپنے خرچے پہ بھیجیں گے. تو عمر ایوب صاحب، تحریک انصاف کے جو سفارتی وفود ہیں وہ کب سے بیرون ملک جانا شروع ہوں گے؟ بشمول میرے اے سی ایل، پتہ نہیں کتنی لسٹیں ہیں جو آپ کی یہ ہیں، سالوں پہ ہمارے نام انہوں نے ڈال دیے، پہلے بھی ڈالے تھے، مزید بھی ڈال دیے. اچھا آپ کا نام ای سی ایل پہ بھی ہے؟ جتنی آپ کی مرضی ہے، پتہ نہیں کون سی لسٹیں ہیں میر صاحب، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کتنی لسٹیں ہیں. پاسپورٹ کنٹرول لسٹ ہے تو پتہ نہیں کون سا لسٹ ہے، تو بلیک لسٹ ہے، پتہ نہیں، جس طرح کہ سب سے بڑا آپ کا جو کوئی بہت بڑا دہشت گرد ہو دنیا کا، پاکستان کا، اس کے حوالے سے انہوں نے مجھے ساری اپنی لسٹوں پہ ڈال دیا ہے. تو یہ تو حال ہے نمبر 1. دوسری اہم بات یہ ہے میر صاحب کہ ہمارے تو ساتھی باہر ملک میں بھی ہیں، بیرون ملک میں بھی ہیں، وہ بھی ایکٹیو کریں گے اور ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات. تیسری اہم بات جو آپ نے بات کی وزراء کی، میرے سوالات قومی اسمبلی میں پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں. ایک ڈاکٹرین ہوتی ہے فوج میں، آرمڈ سروسز میں، اس کو کہتے ہیں ٹیتھ ٹو ٹیل ریشو، کہ آپ کی انویسٹمنٹ آرمڈ فورسز میں ان چیزوں میں ہونی چاہیے جو فورس ملٹیپلائر سسٹمز ہیں. فورس ملٹیپلائر سسٹم آپ کا نیوکلیئر ایسٹس ہیں، آپ کے فورس ملٹیپلائر سسٹمز آپ کا J-10 ڈریگن ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایکوائر کیا تھا. میں اس کا گواہ ہوں. میں نے اپنی ٹویٹ میں بھی لکھا تھا کہ اس وقت کے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان صاحب، وہ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب، وہ جب F-16 انہوں نے اپنا لینڈ کیا، میں خود ایک ایویٹر ہوں، میں نے ان کو مبارکباد دی کہ بہت بہترین انہوں نے پرفارمنس کی تھی J-10s نے. تو انہوں نے کہا تھا جی ہم لوگ ایکوائر کریں گے اور پی ایم کو میں عمران خان صاحب کو کنونس کروں گا. وہ ہوا. اور یہ سارا سسٹم آپ دیکھیں، ایویکس لیے گئے تو اس کا کل نیٹ کتنا زبردست بنا. نمبر 1. دوسری اہم چیز، میں میں نے قومی اسمبلی میں 5 مئی کو ایک سپیچ کی تھی. 7 مئی کو اٹیک ہوتا ہے، وہ اسپیکر ایاز صادق نے کافی زیادہ اس کو ریڈیکٹ کیا، حالانکہ پریزائڈ کر رہے تھے ڈپٹی چیئرمین شاہ صاحب نے کوئی بات نہیں کی. اور اس پہ اہم بات میں نے کی تھی کہ پاکستان کے ملٹری ڈاکٹرین میں 3 A's کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، اللہ، ایئر فورس اور آرٹلری. اور آپ کی توسط سے ناظرین کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1965 کی جنگ میں بھی جو 75% ہندوستان کی کیجولٹیز ہوئی تھیں وہ آرٹلری اور ایئر فورس کی وجہ سے ہوئی تھیں. اور یہاں پہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک سائٹ آئٹم پہ کہ اس وقت وہ ونگ کمانڈر تھے حیدر صاحب. انہوں نے جو اٹیک کیا تھا سیبرز کا اٹیک، ہندوستان کے ٹینکس کو، آرمر کالم کو انہوں نے اڑایا تھا آپ کے برکی اور لاہور کے سیکٹر میں. انہی صاحب کو ایک SHO اسلام آباد کا، اس کا نام اشفاق ہے غالباً، اس نے ان کی کتنی تذلیل کی تھی، اور ان کی اہلیہ بھی ساتھ موجود تھیں. ابھی ان کے انتقال سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے. یہاں پہ یہ ایک پوائنٹ میں رکھنا چاہتا ہوں. دوسری اہم چیز، شہباز شریف کی تقریر پاکستان ملٹری اکیڈمی میں نہایت کمزور ترین. ایک فیشسٹ کا مقابلہ کمزوری سے نہیں ہوتا، مودی کا مقابلہ کمزوری سے نہیں ہوتا. میں بار کہتا